امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے ہم نے ویب سیریز شروع کی ہے، تقریباً ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کب آئیں گے؟ آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں؟ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی۔ آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے۔ لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملے جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں،
یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا. لیکن پیارے ویورز یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. سبحان اللہ. اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا. ناظرین نام تو آپ کو پتا چل گیا, اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں. امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے, ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی, اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں, ان کی اتباع کرو, انہیں فالو کرو. نمبر 2, امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی ڈرائی وڈ بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4, بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا, زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی, عدل و انصاف ہوگا. ناظرین یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا, ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی, اللہ اکبر, یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی.
اور انصاف عام ہوگا، وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورتیں لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جب اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا؟ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی، تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک کے شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنی لشکر کو لے کر وہی محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔
हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको एक तफसीली एपिसोड में बताएंगे और इंशाअल्लाह मजीद उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हमारी बात जारी है, लेकिन अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। यकीनन ये नेकियों भरी बातें आगे पहुंचेंगी तो उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो बहरहाल अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जामा मस्जिद दमिश्क की जो मशरकी मीनारे में होगा तो सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत भी हो चुकी होगी, अब जमात होने वाली है। जरा मंजर देखिएगा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं और एक तरफ नबियों के सरदार अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है। नाजरीन, अब क्वेश्चन ये है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाएगा। इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर हो गया है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु की हदीस से सुनिए। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल से मुतालिक तफसीलात बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज परेशान करती है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए इकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे कि ए रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी, जी हां, इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत यह होगी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती होगी। वो भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेजा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल होगा। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला के हवाले से। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें, मिसकंसेप्शन गर्दिश कर रही होती हैं, तो ये फाइनल मालूमात बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हमने आपको बयान कर दी हैं कि उनके ज़ुहूर के वक्त बहुत फितना होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का व मदीना में होगा और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़ुहूर होगा, वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, इन बातों पर आप लोग अमल करें, बल्कि ये वाली वीडियो आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि देखकर लोग भी बिल्कुल सही और ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ मालूमात जो है वो हासिल करें। ये तमाम बातें जो मैंने आपसे की हैं, अहादीस बयान की हैं, उसके रेफरेंस हमने डिस्क्रिप्शन में पेश कर दिए हैं, आप वहां से कंफर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको फितना दज्जाल से बचाए और जो इस वक्त भी मुश्किल वक्त है उसमें भी अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए। नाज़रीन, अब हमारी इस एपिसोड का वक्त इख्तिताम हुआ। अगली किस्त में एक और क़यामत की निशानी लेकर हाजिर होंगे। हमारी इस एपिसोड को भी शेयर करते रहिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, जिंदगी का एक यादगार सफर, एक ऐसी जियारत जिसको देखने की तमन्ना बरसों से थी, वो मकाम जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया और अल्लाह के दीदार की तमन्ना की। और फिर क्या हुआ, यकीनन ये वाकया हमने कई बार सुना था, मगर कोहे तूर पर जाकर इस वाकये को दोबारा पढ़ना, दोबारा सुनना और उस कैफियत को महसूस करना, ये एक निराला तजर्बा था। आइए आपको भी उस सफर पर लिए चलते हैं मिस्र, इजिप्ट और उसके शहर शर्म शेख, जहां से ये सफर शुरू हुआ। आइए आपको कुछ प्यारे मनाजिर दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज जबल तूर पर जाना है, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम भी किया और अल्लाह की तजल्ली का जब ज़ुहूर हुआ तो उसके बाद जो वाक़यात हुए, इंशाअल्लाह वो वाक़यात भी बयान करूँगा। एक ज़िंदगी की तमन्ना थी। ये मिस्र में है और शर्मुल शेख में जब हम होते हैं तो वहाँ से 3 घंटे का रास्ता। आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हैं, बिल्कुल तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दिसंबर के दिन है। आज 24 दिसंबर है और ये सफ़र है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। आपको इंशाअल्लाह सारी तफसील इस सफ़र की बताएंगे। अब बस में बैठ गए हैं। बाज़ औक़ात 15 सीटर गाड़ी भी होती है और आज बड़ी बस है तो ये खुशाइन कहेंगे, थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा सफ़र। तभी मुख्तलिफ होटल से मुख्तलिफ लोगों को पिक करते हैं।
اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے جبل طور پہ جانا ہے تو 3 راتوں میں یہ ٹور ہوتا ہے، شب پیر، شب جمعرات اور شب جمعہ۔ آج شب جمعرات ہے، رجب شریف کی مبارک راتیں ہیں اور انشاءاللہ جبل طور کا سفر ہے۔ رات کے تقریباً 8:45 بجے ہماری بس نے ہمیں پک کیا ہے ہوٹل سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پک کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مختلف آسمانی کتابوں میں جبل طور کا ذکر ہے، کئی مذہب کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات تو میں آپ کو وہاں پہنچ کے بتاؤں گا، لیکن یہ مختلف ہوٹل سے لوگوں کو پک کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہے، اب ہم پہنچے ہیں سینٹ کیتھرین، یہ شہر کا نام بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ دیر کے لیے واش روم وغیرہ یوز کرنا ہے، پھر یہاں سے انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے آگے کے لیے پہاڑ کے لیے۔ یہ ہمارے گروپ کو سعید گروپ نام ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت رش ہوگا، اور باقی رش لگ رہا ہے، کئی بسیز ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، اور پہاڑ پہ کراؤڈ بھی ہوگا، تو اب انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ابھی یہ گروپ سارے کو ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ جیسا میں نے بتایا کہ یہ سینٹ کیتھرین جو ہے یہ لاسٹ سٹاپ ہے جبل موسیٰ سے پہلے۔ اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جبل طور جو ہے وہ الگ ماؤنٹین ہے، اور جبل موسیٰ جہاں اللہ کریم سے حضرت موسیٰ نے وادی طور سینا میں کلام کیا، یہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا مختلف روایتیں ملتی ہیں، اب ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن گزارے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور تورات شریف کا جو تحفہ ملا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ جو تجلی ہوئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی رات کے تقریباً 1 بج رہا ہے، ٹھنڈ کافی ہے کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کی بھی 24 تاریخ ہے۔ شرم الشیخ میں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، لیکن اب یہاں کافی ٹھنڈ ہے، تو کافی لوگ اپنے لیے گرم کپڑے وغیرہ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ تیاری تو کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تیاری کچھ کم ہے، مزید تیاری ہونی چاہیے، گلوز وغیرہ بھی ہونے چاہیے۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ پہاڑ پر اوپر جو ہے وہ واش روم بھی نہیں ہے اور وضو کا انتظام بھی ان کا کہنا ہے نہیں ہے، آپ کو پانی کی بوتل لے کے جانی ہوگی یا پھر آپ نے تیمم کرنا ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ فجر تو وہاں اوپر پہاڑ پر ادا کرنی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہم پہنچ گئے ہیں ماؤنٹ سنائی، اب سمجھ لیں پہاڑ کے نیچے ہیں، یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہمارے گروپ کو اب یہ لے کے جا رہے ہیں۔ تقریباً رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ یہ وہ راستہ ہے جو پیدل چلنے کا ہے۔ شروع کے راستے میں تو لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، پھر آگے یہ لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی، پھر ٹریک بنا ہوا ہے کچا۔ ابھی تو ہم نارمل پکے راستے پہ چل رہے ہیں، پھر آگے جا کے پتہ چلے گا تو مزید راستہ کیسا ہے۔ یہاں پر سب لوگ اپنے گرم کپڑے پہن رہے ہیں، یہاں گرم کپڑے ملتے بھی ہیں، اگر کوئی بھول جائے تو یہاں آپ دیکھیں ابھی ہم نے بھی کچھ گلوز لیے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ یہاں کے مصری سٹائل کے گرم جبے بھی ملتے ہیں، جیکٹ بھی ملتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر یہاں سے خریدیں گے تو مہنگے ملیں گے۔ اب ذرا اب چڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہم سفر جاری ہے، گروپ آگے ہے، اور ہم نے ان سے عرض کی ہے کہ ہمیں کیمل چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں تھوڑا آگے جا کے کیمل بھی مل جائے گا۔ میں نے بھی گرم ٹوپی پہن لی ہے، تو ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائلوں والا راستہ ہے، مگر آگے جا کے یہ راستہ بھی کچا ہو جائے گا۔ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر بتا رہے ہیں کہ چلنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک ہمت دے اور خیر سے پہنچیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اونٹ والے بھی آ گئے ہیں اور ہم نے بھی اونٹ کی بات کی ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ الحمدللہ اونٹ مل گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ والسلام علیک یا نبی اللہ،
اب اگلا سفر انشاءاللہ اونٹ پر ہوگا اور اللہ سے دعا ہے کہ سارا سفر خیر کے ساتھ ہوا. ہم اس وقت جبل طور پر ہیں. الحمدللہ آدھا راستہ ہو گیا ہے. ہر 1-1.5 کلومیٹر بعد کافی شاپ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ماشاءاللہ یہاں پر کچھ لوگ جیسے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے. ہاف وے ہے یہ تقریباً, ٹھیک ہے نا. اب باہر دیکھیں کہ کافی لوگ یہاں پر فورنرز ہیں اور رات کے 3:15 بج گئے اور چونکہ صبح صادق سے پہلے اوپر پہنچنا ہے تو قافلے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں. تو بس اب انشاءاللہ 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور پھر ہم بھی انشاءاللہ اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا. جی جناب, صبح کے 4 بج گئے اور الحمدللہ آخری اسٹاپ پہ ہم پہنچ گئے. اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ 750 اسٹیپس ہیں, ابھی ہم نے وہ لینے ہیں اور انشاءاللہ پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. ابھی کئی گروپ آ رہے ہیں اور ہم تو اونٹ میں آئے ہیں. یہ محمد بہت اچھا ماشاءاللہ اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیمل رائڈ کیا ہے اور ہم نے اس کو کہا ہے کہ واپسی بھی میں اونٹ میں جانا ہے, مگر اب 750 اسٹیپس لینے ہیں. کچھ آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ اگر سردیوں میں آنا ہے تو دن میں آئیں, یا دن میں بھی کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کو یہ صبح صادق کرنی ہوتی ہے تو وہ رات کو ٹریول کرتے ہیں, تو سردیوں میں رات ٹھنڈ کافی ہو جاتی ہے. البتہ گرمیوں میں آئے تو رات کو آئیں کیونکہ گرمی بہت ہوگی یہاں پر. اور میرا مشورہ تو یہ کہ کیمل میں آئیں یعنی اونٹ میں آئیں. 70% راستہ تو اونٹ نے ہمارا پورا کر دیا کیونکہ راستہ بہت پیچیدہ ہے, پتھر والا راستہ ہے. ہر بندہ پہاڑ چڑھ نہیں سکتا. 750 اسٹیپ چڑھنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن آلموسٹ 70% تو اونٹ پہ آ جائیں گے نا. تو $25 آنے کے لگتے ہیں, $25 جانے کے لگتے ہیں. اچھا, جب آپ اپنے ہوٹل سے یہاں پر پہنچیں گے تو $70 تقریباً ایک بندے کا وہ ہوٹل والے لیں گے, جس میں بس کا آنے جانے کا کرایہ بھی ہوگا, گائیڈ بھی ہوگا. تو یوں سمجھے کہ ایک بندے کے $130 لگ جائیں گے کیمل کے ساتھ. لیکن یہ ورک کرتا ہے. پاکستانی تقریباً 40-50 ہزار روپے کا خرچہ ہے, لیکن زندگی میں ایک بار اللہ موقع دے کرنا چاہیے اور ہم بھی اوپر جا کر انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے. فکر گر نہ ہے زبان نہ ہاتھ نہ سماعت. الحمدللہ عز و جل. اب آخری سٹیپ ہے, 750 کلائمبنگ سٹیپس ہیں. ٹریل کا اینڈ ہو گیا, یعنی اب پیدل چلنے کا راستہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے 750 سٹیپ ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم جبل طور کی جو چوٹی ہے اور وہ مقام جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے, وہ جگہ بھی ہے. اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ 4:30 بج گئے. اللہ نے چاہا تو خیر سے پہنچ گئے تو فجر کی نماز انشاءاللہ وہیں ادا کریں گے. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. 6 بج رہے اور بالکل آخری اسٹاپ تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح خیمے ہوتے ہیں, کافی شاپ بنی ہوئی ہے. ٹھنڈ بہت زبردست ہے, کرائے پہ بلینکٹ بھی ملتے ہیں اور ہم بھی یہاں تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں تاکہ تھوڑی سی گرمی ملے. اور واقعی یہ آسان سفر نہیں ہے. اب یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخری جو 100 اسٹیپس فجر ادا کر کے لیں گے. یہ محمد ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے کہا مجھے وضو کرنا ہے, میرے لیے گرم پانی انہوں نے کیا ہے اور پانی کی بوٹل میں بھر کے. انا محمد وابو آدم وهذا الشيخ ضيفا عندنا. بولا میرے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے میرا سر آنکھوں پر. اور ماشاءاللہ پانی بھی گرم کیا, حالانکہ بہت ٹھنڈ ہے, اور پانی کی بوٹل میں سوراخ بھی کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ سوراخ کر کے پانی گرم کر کے دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ پہلے آپ وضو کر لیں, پھر آپ ہماری اسی کافی شاپ میں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پر گرم ہے تھوڑا سا ماحول, تو آپ فجر کی نماز ادا کریں. یاد رہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے, اور پانی کا انتظام ہو جائے تو پہلے یقیناً پانی ہی سے وضو کرنا ہے. تو انشاءاللہ وضو کریں گے اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کا یادگار وضو کوہ طور پہ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. الحمدللہ عز و جل ہم کوہ طور کی چوٹی پر ہیں اور اب بس تھوڑا سا مزید اوپر جانا ہے.
یہ آخری چیک پوسٹ ہے، یہاں ہم نے نماز فجر ادا کی ہے. بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب نماز کا کہا تو انہوں نے ہمیں وضو کا پانی بھی دیا. ابھی ہمیں اوپر جانا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اوپر موجود ہیں اور اپنے اپنے طور پہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. الحمدللہ عز و جل پورا ہو گیا سمٹ، یعنی ہم ماؤنٹ سنائی کی چوٹی پہ پہنچ گئے 2285 میٹر پر. اور یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. یہ کوہ طور ہے اور ابھی اس مقام پر بھی جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ناظرین، بات ہے اللہ کریم کے حکم پر کوہ طور حاضری دینے کی. معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وہ کتاب نازل کرنے کی درخواست کی. اس پر انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی جو عموماً روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی. فرشتوں نے ان سے عرض کی ہمیں آپ کے منہ سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی. آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 روزے اور رکھیں اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ترجمہ، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تاکید و استقامت کے ہو. یہ سفر بڑا نرالا تھا. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو بھی منتخب کر کے ساتھ لے گئے تھے. راستے میں کلام پروردگار سننے کے شوق میں آگے بڑھ گئے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا. حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. کیا پیارا جواب ہے. ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. ترجمہ، اور یہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے رضائے رب کے حصول کے لیے کوہ طور پر پہنچنے میں جلدی کی، جبکہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کے اس پیار کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے. کلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار ڈھک لیا.
شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند اور مشتاق بنا دیا، چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی، رب أرني أنظر إليك۔ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا، بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں، بلکہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے، اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب عز و جل کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے کہ اللہ کے نبی کسی محال شے کی دعا نہیں کرتے۔ قصہ مختصر، جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کروانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، پہاڑ تجلی ربانی برداشت نہ کر سکا اور پاش پاش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو اس نے وحی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا، جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ تو انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں کوہ طور کی چوٹی پر ہوں اور الحمدللہ عز و جل یہ مبارک مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام بھی فرمایا۔ 40 دن یہاں پر جب تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو آپ کو تورات شریف بھی عطا ہوئی، اور پھر اللہ کریم سے جب گفتگو ہوتی تھی تو اللہ سے دیدار کی تمنا کی اور ارشاد ہوا کہ لن ترانی ہے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور پھر اس کے بعد ایک پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی۔ بڑا کمال کا واقعہ ہے قرآن میں، اور پھر اس کے بعد آپ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور پھر وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پہاڑ بھی آگے موجود ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے یہ بھی یاد نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی سمجھ آتی ہے۔ وہ شعر کئی بار سنا تھا، آج کوہ طور پر پڑھ دیتا ہوں کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مبارک مقام ہے، بڑی تمنائیں لے کر، بڑی دعائیں لے کر آئے ہیں۔
اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوہ طور کی حاضری عطا فرمائی ہے. اب رب کریم ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بھی حاضری عطا فرمائے. جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اے رب کریم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. آمین آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش 40 راتیں جبل طور پر قیام کیا. آئیے اب آپ کو اس غار میں لیے چلتے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جبل طور کی چوٹی پر اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش 40 راتیں قیام فرمایا تھا. کوہ طور پر یہ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہاں بھی نوافل پڑھنے کی سعادت ملی ہے. بڑا ہی روحانی منظر ہے. صبح کا وقت ہے اور یہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. یہاں پر ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں عبادت کی ہے جو بتایا جاتا ہے. تو آئیے اب اس مقام پر چلتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. مقدس مقام ہے، مبارک مقام ہے. اس مقام کو اپنی ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقام کی گواہ ہو جا. ہم مسلمان ہیں، حنفی ہیں، پادری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صدقہ نصیب فرمائے. آئیے ہم وہ آیت لکھ دیتے ہیں جہاں کوئی لکھ دیتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ حاضری ہوگی. اس نیت سے انشاءاللہ یہاں پر آیت لکھ دیتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. آئیے ناظرین اب آپ کو وہ پہاڑ دکھاتے ہیں جس کو جبل تجلی کہا جاتا ہے. اس پہاڑ پر اللہ کریم نے جب اپنی تجلی نازل فرمائی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ اس وقت جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس کو جبل تجلی کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کا دیدار کیجئے اور ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے دیدار سے مشرف فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرما. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں اللہ کریم نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا. یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ پہاڑ باقی تمام پہاڑوں سے ہائٹ میں بھی چھوٹا ہے، کلر بھی فرق ہے. اور یہ پوری وادی سینا ہے جس کو پورے سینا کہا جاتا ہے. اور جبل طور پہ ہم کھڑے ہیں اور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کوہ طور کا اور کیا ہی شاندار منظر ہے. صبح کا منظر ہے، نورانی پہاڑ ہے اور الگ ہی اس کے یوں سمجھیے کہ اس کی ایک پوری کیفیت ہے. یہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے الحمدللہ. اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی اور وہ مقام بھی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 راتیں گزاری. اس میں بھی جا کر الحمدللہ اس مقام کو، اس چھوٹے سے غار کو جہاں محراب بھی بنی ہے، اپنے ایمان کا گواہ کرنے کی بھی سعادت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا. پھر انہیں ان پر کیے گئے انعامات گنوا کر تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ منع کر دیا گیا لیکن میں نے تمہیں فلاں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو. تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے فرشتے کے واسطے کلام ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ
عزت و مرتبے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی، لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا سورہ طٰہٰ میں یہ بھی موجود ہے۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ترجمہ، پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں آخری آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے، یعنی گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے امت موسیٰ، قیامت کا منکر اور خواہش کا بندہ تجھے قیامت پر ایمان سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو ایک ایسے درخت کی طرف لیے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سے اس درخت کے بارے میں سنا تھا بڑی تمنا تھی کہ کبھی اس کا دیدار نصیب ہو، مگر اس سے پہلے کہ آپ کو اس درخت کے بارے بتایا جائے ایک قرآنی واقعہ بتاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو ذمہ داری تھی، ملازمت تھی، اس کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا